اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے حسین رضی اللہ عنہ جب کیا بولتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا بھائی عامر اختر۔ تو کیا بولتے ہیں کہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا، جب کہ محرم الحرام کا جب 1448 والا مہینہ ہجری کا جب اسٹارٹ ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گا، بٹ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ بناؤں، کیسے بناؤں گا، کیسے بولوں گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا محرم الحرام کا 4 تاریخ نہیں ہے، مطلب 3 تاریخ ہے، 4 تاریخ ہونے والا ہے، بس 1 گھنٹہ کے اندر ہو جائے گا۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 سے لے کر کے 10 تک جو یہ محرم ہوتا ہے، اس میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، مطلب اس میں ایسا جہالت والا پیدا ہو جاتا ہے جس میں بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ نہ کیا بولتے ہیں کہ جو لوگ پہلے عشاء کی نماز میں آتے تھے، مغرب کی نماز میں آتے تھے، عصر کی نماز میں آتے تھے جو لوگ، وہ لوگ بھی جو ہے نا آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ محرم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1 سے لے کر کے 10 تک تو یوم عاشوراء کے دن تک 10 تاریخ تک تو رہتا ہے کہ ٹھیک ہے محرم مانا جا رہا ہے، لیکن 10 تاریخ کے بعد سب ایسا ختم کرتا ہے، وہ لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو محرم کا مہینہ پورا 1 مہینہ تک چلتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب ختم ہوتا ہے محرم۔ بس یہ معلوم ہے کہ 10 دن تک محرم رہتا ہے، اور محرم کا چاند دکھا تو محرم اسٹارٹ، اور محرم کا 10 تاریخ ختم، یوم عاشوراء کا دن ختم تو محرم ختم۔ بہت ہی بےغیرت لوگ ہیں ایسے لوگ۔ ابھی آپ لوگ خود ہی سوچیں کہ محرم ایسا پاک مہینہ، ایسا اتنا زبردست مہینہ، آپ اس کو 10 تاریخ کے ہی بعد بولتے ہیں، یوم عاشوراء کے بعد بولتے ہیں یہ ختم ہو گیا محرم، ختم ہو گیا محرم۔ ابے یار، تم لوگ مسلمان ہو کر کے اگر یزید والا کام کرے گا، شیعہ والا کام کرے گا، تو کیا ہی تم مسلمان ہو؟ تم اپنے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر نہیں چلو گے، ان کی سنتوں کو ادا نہیں کرو گے، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے بارے میں پڑھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو پڑھو، لیکن تم لوگ رہو گے دنیا داری میں، تم لوگ رہو گے کچھ اور میں، تم لوگوں کو لگے گا کہ ہم کہیں اور جائیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں شہادت پائیں تو ان کا آخری پیغام جانتے ہو کیا تھا؟ ان کا آخری پیغام نماز تھا۔ ان کا آخری پیغام تھا کہ کیا بولتے ہیں کہ ان کا آخری پیغام یہ نہیں تھا کہ ڈھول تاشے بجاؤ، یہ نہیں تھا کہ تم اکھاڑے میں جمع کر کے اپنے نمازوں کو چھوڑ کر کے تم ڈھول بجاؤ، یہ نہیں تھا ان کا پیغام۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ کیا بولتے ہیں کہ اگر موت بھی کھڑی ہے، اگر تلوار لے کے کھڑی موت بھی ہے، تو کیا بولتے ہیں کہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے آپ کو، یہاں تک کہ شہادت کے وقت جاتے وقت کیا بولتے ہیں کہ نماز کا پیغام دے کے گئے۔ پھر بھی آج کے ایسے بےغیرت لوگ ہمارے مسلمان قوم میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ اگر ان کو بتائیں گے، ان کو بولیں گے تو ہم ہی کو سمجھا دے گا، وہ ہم ہی کو بولے گا کہ یہ مولوی ملا ہے، کیا جانتا ہے۔ ابھی بہت ہی زیادہ تم بیکار اور بےغیرت اور بدتمیز قسم کے تم لوگ انسان ہو گئے ہو۔ تم کیا بولتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو تم لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ایسا تھوڑی تھا، تم لوگوں نے ایسا اتنا گندا اور ناپاک طریقے سے اس کو بنا دیا ہے نا کہ بتانے میں شرم آتی ہے۔ کیسا بنا دیا ہے تم لوگوں نے۔ محرم اتنا اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی بات ہے نا، سب سے بڑی بات ہے کہ آج کے دور کے جتنے بھی مسلمان ہیں بہت کم ہی کو معلوم ہوگا، وہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ اسلامک سال کا کتنا تاریخ چل رہا ہے۔ کتنا بےغیرت ہو گئے تم لوگ۔ تو دیکھیں، میرا جو ہے نا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ دیکھیے ابھی جو ہے نا محرم الحرام کا 4 تاریخ ابھی ہونے والا ہے، اور 4 تاریخ ہونے والا ہے تو آپ سوچیں کہ بہت سے لوگوں 1 سے لے کے 10 تک روزہ رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ لوگ دیکھیے ڈھول تاشے بجانے سے کیا فائدہ ہے۔ اب میرا اہم پیغام یہ ہے کہ جو ہمارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہادت پائے تھے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، بس یہی تو پیغام ہے، اور کیا پیغام ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔